ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص جو تھا وہ لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے خادم کو کہہ رکھا تھا کہ جب تو کسی تنگ دست کے پاس تقاضے کو جائے تو اسے معاف کر دے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو معاف کر دے۔ جب وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ عز و جل نے اس کو معاف فرما دیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب کبھی کسی کو کوئی حاجت درپیش ہوتی ہے تو عموماً قرض لیا جاتا ہے، اور جو صاحب استطاعت ہوتے ہیں، جیسے مخیر ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے دل بھی دیا ہوتا ہے، وہ قرض دیتے ہیں۔ تو جو قرض دے تو اسے چاہیے کہ مقروض یعنی جس سے وہ قرض مانگتا ہے، ہمیشہ نرمی اور حسن سلوک سے پیش آئے۔ ضرورت مندوں کو قرض دینا اور قرض کی بہترین ادائیگی کرنا اسلام میں جہاں اس کی ترغیب ہے، وہیں تنگ دست مقروض سے شفقت و مہربانی سے پیش آنا، یہ بھی اسلام کی تعلیمات کا ایک روشن باب ہے، روشن چیپٹر ہے۔ تو قرض دینے کا بنیادی مقصد یعنی بیسک پرپس جو ہوتا ہے کہ ضرورت مند کی معاشی اور گھریلو پریشانیاں ختم کی جائیں۔ تو اسلام میں قرض دینے کے حوالے سے جو تربیت دی گئی، اس ضمن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 280، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اگر مقروض تنگ دست ہو
تو اسے آسانی تک مہلت دو، اور تمہارا قرض کو صدقہ کر دینا یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اگر تم جان لو۔ تو مفتی قاسم صاحب جو ہے صراط الجنان شریف میں وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، یعنی اور اگر مقروض تنگ دست ہو، اس کے تحت فرماتے ہیں کہ تمہارے قرض داروں میں سے اگر کوئی تنگ دستی کی وجہ سے تمہارا قرض ادا نہ کر سکے تو اسے تنگ دستی دور ہونے تک مہلت دو، اور تمہارا تنگ دست پر اپنا قرض صدقہ کر دینا یعنی معاف کر دینا تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اگر تم یہ بات جان لو، کیونکہ اس طرح کرنے سے دنیا میں لوگ تمہاری اچھی تعریف کریں گے اور آخرت میں تمہیں عظیم ثواب ملے گا، کیونکہ قرض لیتا ہی وہی ہے جو ضرورت مند ہو۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں، بعض وقت ہوتا ہے کہ ہم سامنے والے کو اگر اس وقت سپورٹ کرتے ہیں وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے اگر کسی کی عمر 50 سال ہے اور 25 سال کی عمر میں رشتہ داروں میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، بچہ جوان ہے، اس کے والد کا انتقال ہو گیا، اب وہ 20 22 25 سال کی عمر میں آزمائش میں آ گیا، فیملی کا پورا بوجھ ہے۔ اب ہماری فیملی میں ہی کوئی ایسا ہوتا ہے جو اس کو سپورٹ کرتا ہے، اور اس وقت کی سپورٹ جو ہے نا وہ اس کو کھڑا کر دیتی ہے۔ میری ایک جگہ پڑھا، بڑی پیاری بات کسی نے لکھی تھی، ایک سنار کا انتقال ہو گیا، جولی کا کام کرتا تھا، اب بچے ظاہر چھوٹے تھے، تو بڑا لڑکا ایک مرتبہ ایک موتیوں کا ہار لے کر اپنے چچا کے پاس ہے، چچا کا بھی یہی کام تھا، اور چچا کے پاس آ کر کہا کہ امی نے کہا ہے کہ گھر میں تنگ دستی ہو گئی ہے، تو آپ جو ہے یہ ہار رکھ لیں، بیچ دیں، اس کو کچھ رقم دے دیں تاکہ ہمارا گھر کا کچھ معاملہ سیٹل ہو جائے۔ چچا نے ہار لیا اور کہا کہ بیٹا مسئلہ یہ ہے کہ امی کو کہنا کہ ابھی مارکیٹ میں بھاؤ اس کا صحیح نہیں ملے گا، تو اس کو ابھی نہ بیچیں، یہ کہہ کر اس نے کہا اس کو رکھوا دیں گھر میں، اور کچھ رقم دی کہ رقم رکھ لو اور کل سے تم بھی دکان پہ آنا۔ تو بھائی کے بیٹے کو دکان پہ بلا لیا۔ اب جب دکان پر بٹھایا تو ظاہر ہے وہ لڑکا بھی آہستہ آہستہ ٹرینڈ ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد چچا نے کہا کہ بیٹا وہ جو ہار تم بیچنے کے لائے تھے وہ لے آؤ، مارکیٹ صحیح ہو گئی ہے۔ اس نے جا کر جب ہار نکالا اور اس کو تو کچھ دیکھا، کیونکہ وہ بھی تجربے کار ہو گیا تھا، تو دوسرے دن خالی ہاتھ آ گیا دکان پر۔ تو چچا نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ ہار نہیں لائے؟ کہا چچا وہ ہار تو نکلی تھا، وہ ہار جو تھا وہ تو نکلی ہے موتی اس میں، اس لیے میں نہیں لایا کہ اس کی کیا قیمت ملے گی۔ تو چچا مسکرایا اور کہنے لگا بیٹا جب تم نے مجھے ہار دکھایا تھا نا اس وقت بھی میں نے دیکھتے ہی پہچان لیا ہے تو نکلی ہے، لیکن اگر اس وقت میں تمہیں کہتا کہ یہ تو نکلی ہار ہے تو تم کہتے دیکھو چچا کو پیسے دینے نہیں ہے اس لیے خامہ کا ہمارے اصلی ہار کو نکلی کر دیا۔ اب تمہیں پہچان ہو گئی، لہذا اب تم ترقی کرو گے۔ سمجھانے کی بات یہی ہے کہ بعض اوقات انسان ظاہر اپنی اپنی لائف ہوتی ہے، لیکن ہر ایک کے پیچھے دیکھا جائے نا کسی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ جو ہاتھ جو رکھتا ہے کسی بھی حوالے سے، دینے والا اپنی نیت جانتا ہے، لینے والا نیت جانتا ہے، اللہ ہم سب کی نیتوں کو جانتا ہے، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ بسا اوقات ایسا کام کرنا کسی کی زندگی کو سنوار دیتا ہے۔ تو اللہ نے اگر آپ کو عقل و فہم دی ہے، اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے، اللہ نے اگر آپ کو کوئی اس طرح کی کوئی صلاحیت دی ہے تو اپنے آپ کو اس طرح کے کاموں میں خوش دلی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اس کام میں سپورٹ کریں، انشاءاللہ یہ دنیا اور آخرت کی برکتیں دلائے گا۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کی تکلیفوں سے نجات دے، وہ کسی مفلس کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے۔ ایک اور روایت میں
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو بیچنے اور خریدنے اور تقاضا کرنے میں آسانی کرے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گزشتہ زمانے میں ایک شخص کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آیا تو مرنے والے سے سوال کیا کہ کیا تجھے اپنا کوئی اچھا کام یاد ہے؟ اس نے کہا میرے علم میں کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ اس سے کہا گیا غور کر کے بتا۔ اس نے کہا صرف یہ عمل تھا کہ دنیا میں لوگوں سے تجارت کرتا تھا اور ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آتا تھا۔ اگر مالدار بھی مہلت مانگتا تو اسے مہلت دے دیتا اور تنگ دست سے درگزر کرتا نہیں، معاف کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے فرمایا تم بھی اس سے درگزر کرو، کر بھلا تے ہو بھلا، سب کا بھلا سب کی خیر۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی خوش دلی کرنے کی اور اس طرح کا ایک انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں حاضر اس معاف کرنے والے، مالدار پر آسانی کرنے اور تنگدست کو مہلت دینے والے شخص سے فرمایا میں تجھ سے زیادہ معاف کرنے کا حقدار ہوں، اے فرشتوں میرے اس بندے سے درگزر کرو۔ تو ہم بھی چاہتے ہیں، ہم نے بھی جو وقت گزارا، آج ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس اللہ نے بہت سا مال دیا ہے اور وہ بہت اچھے منصب پر فائز ہو گیا، کاروبار میں بھی اس کا بڑا نام ہو گیا، خاندان میں بھی بڑی اس کی عزت ہو گئی۔ ذرا پیچھے دیکھیں تو کوئی ایسا سپورٹ یاد آئے گا کہ یار واقعی یار ایک کام کرتا تھا اور اسی طرح سے میرے ساتھ کسی نے سپورٹ کیا تھا اور مجھے تو کچھ تھا ہی نہیں، میں تو گیا تھا بھیک مانگنے کے لیے کہ یار مجھے کچھ کر دو۔ اس نے کہا جاؤ یار یہ مال بیچ کے آ جاؤ، تمہیں کچھ پیسے مل جائیں گے۔ وہ مال بیچ کر آیا، پھر اس نے کچھ مال دیا، پھر اس نے کچھ مال دیا، یہاں تک کہ میں اپنی چھوٹی کیبن لگائی، یہاں تک کہ میری دکان ہوئی، یہاں تک کہ میں نے ہول سیل کا کام شروع کیا، یہاں تک کہ میری فیکٹری لگ گئی۔ یہ زندگی کا ایک پورا سفر ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے کہ کسی نے کیا ہو، لیکن آج اگر ہمارا کبھی کوئی ایسا معاملہ آتا ہے تو ہم اپنی اس انداز کو جو کسی نے ہمارے ساتھ اپنایا تھا ہم بھول جاتے ہیں۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ ایک ایسی بہترین تربیت دیتا ہے کہ جس کے سبب غیر مسلم ان انداز کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا کرتے تھے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مجوسی پر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ مال قرض تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قرض کی وصولی کے لیے اس مجوسی کے گھر کی طرف گئے۔ جب اس کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو اتفاق سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتے پر نجاست لگ گئی۔ آپ نے نجاست چھڑانے کی غرض سے اس جوتے کو جھاڑا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے کچھ نجاست اڑ کر مجوسی کے گھر کی دیوار پر لگ گئی۔ اب آپ پریشان ہو گئے اور فرمایا کہ اگر میں نجاست کو ایسے ہی رہنے دوں تو اس سے اس مجوسی کی دیوار خراب ہو رہی ہے، اور پہلے کی دیواریں تو مٹی کی ہوتی تھی۔ اب سوچا کہ اگر اس کو صاف کرتا ہوں تو دیوار سے مٹی اکھڑ جائے گی۔ اب اسی پریشانی کے عالم میں آپ نے دروازہ بجایا تو ایک لونڈی نکلی کنیز۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ اپنے مالک سے کہو کہ ابو حنیفہ دروازے پر موجود ہے۔ وہ مجوسی آپ کے پاس آیا اور اس نے گمان کیا کہ آپ تو قرض کا مطالبہ کرنے آئے، تو اس نے آتے ہی ٹالم ٹول شروع کر دی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ مجھے یہاں قرض سے بھی بڑا معاملہ درپیش ہے۔ پھر آپ نے دیوار پر نجاست لگنے والا واقعہ بتایا اور پوچھا کہ اب دیوار صاف کرنے کی کیا صورت ہے، کہ اگر لگنے دوں گا تو یہ عیب کر رہی ہے آپ کی دیوار کو، اور چھڑواؤں گا تو مٹی جھڑ جائے گی۔ تو یہ سن کر اس مجوسی نے عرض کی کہ میں دیوار کی صفائی کرنے کی ابتدا اپنے آپ کو پاک کرنے سے کرتا ہوں۔ اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہ حسن اخلاق، یہ شفقت و محبت، یہ پیار، یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔
تو ہم آج اگر کہیں کبھی کوئی ایسا وقت آتا ہے تو ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس میں نرمی سے طریقہ جو ہے وہ طے کیا جائے، یعنی آسان اور نرم شرائط رکھی جائیں۔ ایسی کڑی شرائط رکھ دینا کہ مقروض پس کر رہ جائے، یہ باہمی الفت کو ختم کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم نے قرض تو دیا، پتہ چلے ملاقات سے ہی گئے، کیونکہ بعض اوقات شرط کڑی ہو جاتی ہے۔ تو اگر اللہ نے آپ کو ایسا دیا کہ جس سے آپ کسی کو قرض دے سکتے ہیں تو دیں، تو دینے میں شرائط نرم رکھی جائیں۔ یکمشت ادائیگی نہ کر سکنے کی صورت میں قسطوں یعنی انسٹالمنٹ پر تقسیم کر دیجئے۔ وصول کرتے وقت رویے میں نرمی بہت ضروری ہے۔ اس لیے نہیں دیا تھا بھائی، میرے تو جوتے گھس گئے یار، میرا فون تو اٹھا لیا کر، کل سے فون کر رہا ہوں، میرا نمبر دے کے ٹال رہا ہے، یوں کر رہا ہے۔ بھائی تو آپ نے جب دیا تھا تو یہ ساری صورت تو درپیش ہوتی ہے نا۔ اب اگر اس نے کسی سبب سے فون نہیں اٹھایا، ہو سکتا ہے کہ آپ کا قرض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ماں کو کل ہاسپٹل لے کر گیا تھا، اس کے پاس تو دوائیوں کے پیسے ہی نہیں تھے، اس نے تو اپنا موبائل گروی رکھوا کر میڈیکل اسٹور سے دوائی لی تھی۔ آپ کو کیسے بتائے گا کہ بھائی میرے ساتھ کیا کیا مسائل ہیں؟ تو ہم بسا اوقات اپنے سارے احسانات جو ہوتے ہیں وہ بھی جتا کر اپنا حساب کتاب فارغ کر دیتے ہیں۔ تو اگر کبھی اللہ نے موقع دیا ہے، وقتاً فوقتاً آپ کر رہے ہیں، تو اگر کسی نے کبھی کوئی ایسا سلوک کر بھی دیا تو ہمیں جتا کر اپنے ان احسانات کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح ادائیگی میں تاخیر پر خواہ شور مچانا۔ اب ایک شخص کے پاس ہے ہی نہیں اور ہم اس کے گھر پر گئے، اب اس کے گھر پر جا کر ایسا رویہ اختیار کیا کہ پورے محلے کو پتہ چل گیا کہ آپ کے پیسے دینے، ایسے میں اس کی تھوڑی بہت گھر میں بھی تھی نا، وہ بھی صاف ہو گئی۔ آپ کے شور مچانے سے شاید ہو سکتا ہے آپ کا قرضہ ملے گا نہیں، لیکن اس کی جو تھوڑی بہت عزت تھی نا وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ادائیگی میں اگر تاخیر ہو جائے تو خواہ شور بھی نہیں مچانا چاہیے۔ باتیں سنانا یہ مسئلے کو حل کرنے کے بجائے الجھا دیتا ہے۔ ایک شخص نہیں ہے اگر دے سکتا، آپ کی اس طرح کے ٹینشن کریٹ کرنے سے ہو سکتا ہے اپنا گھر ہی چھوڑ کر چلا جائے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ بلکہ بعض نادان تو ان کے بچوں پر وہ ٹینشن کریٹ کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھیجتے ہیں کہ جو مختلف قسم کے انداز اپناتے ہیں۔ تو یہ انداز درست نہیں ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں مقروض سے نرمی کا تصور یہ ختم ہو رہا ہے، اور یہ ایک تاثر قائم کیا جا رہا ہے کہ بھائی یہ گھی جو ہے نا یہ سیدھی انگلی سے نکلے گا ہی نہیں، یہ تو ٹیڑھی انگلی کرنی پڑے گی۔ اب اس ٹیڑھے میں آپ کتنے ٹیڑھے ہو رہے ہیں یہ آپ خود اندازہ لگا لیں۔ آپ نے ہو سکتا ہے ثواب کی نیت سے کہ میرا یہ بھائی ہے، پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے، اور آپ نے ایک اچھی نیتوں کے ساتھ ضرور اس کے ساتھ اس نے آپ نے بھلائی کی ہوگی، لیکن اب آپ کا یہ جو انداز ہے، یہ انداز جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی ساری شفقتیں محبتیں جو ہے وہ سب بندہ بھول جائے آپ کے اس مس بیہیو کی وجہ سے۔ اس مس بیہیو کی وجہ سے سگی اولاد سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے، سگے بھائیوں کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، بھائی بہنوں میں دوریاں اختیار ہو جاتی ہیں، پڑوسی کے بارے میں اس طرح کا معاملات ہوتا ہے، کاروباری لین دین کرنے والے کسی سبب سے اگر آزمائش میں ہوتے ہیں تو یہ انداز اختیار کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی تنگ دست یعنی مقروض پر آسانی کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی فرمائے گا۔ جو کسی تنگ دست کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے اس دن عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو کوشش کریں کہ اس پر جو ہے وہ ہمارا انداز بہتر ہو جائے۔ اور بدقسمتی آج یہ بھی ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد اگر قرض دیتی بھی ہے تو سودی قرض دینے پر آمادہ نظر آتی ہے، مگر بغیر نفع کے قرض حسنہ۔ یہ قرض حسنہ کیا ہوتا ہے اس کی تعریف بھی سن لیجئے۔ وہ قرض جس کی ادائیگی کی مدت مقرر نہ ہو نہ ہی سود ہو، وہ قرض حسنہ ہے۔ تو یہ قرض حسنہ
دیتے ہوئے اس کی جان پر آتی ہے۔ یہ بھی ایک پورا موضوع ہے کہ اگر آپ نے قرض دینا ہے تو آپ نے اس میں احتیاطی کیا کرنی ہے۔ میرا ناقص مشورہ ہے کہ اس میں دارالفتہ اہل سنت میں جا کر مفتی صاحب سے مل لیں کہ میں نے اپنے بھائی کو 5 لاکھ روپے قرض دیا تھا، اب میرا انداز کیا ہونا چاہیے۔ میرے اپنے ملازم کو میں نے اس طرح سے قرض دیا، اس کی بچی کی شادی تھی 2 لاکھ روپے، لیکن اب میرا انداز کیا ہے۔ یعنی اب ہم نے اگر قرض دے دیا نا تو یہ سب ہمارا غلام بن گیا ہے۔ پہلے تو اس کو چھٹی ہو جاتی تھی 9 بجے، اب ہم نے چونکہ پیسے دیے، کٹ رہا ہے اس کے تنخواہ سے، مگر ساتھ میں ہم نے ڈیوٹی لگا دی، یا ذرا گھر پہ دودھ دے کے ہوئے جانا نا، یا ذرا بچہ بیمار ہے ذرا دوائی بھی لے کر آنا۔ یہ سب خدمات کیوں لے رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ آپ نے 2 لاکھ روپے دینے کا احسان کیا تھا، حالانکہ وہ ماہانہ کی صورت میں آپ کو کٹوتی کرا رہا ہے، لیکن اب یہ انداز اختیار کریں۔ اسی طرح گاؤں دیہاتوں میں تو پورے کنبے کو مطلب یہ جو بڑے جاگیردار قسم کے جو بڑے زمیندار ہوتے ہیں یہ تو اپنا غلام بنا لیتے ہیں، پورے گھر سے مطلب یہ خدمتیں لی جاتی ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ پھر بعض اوقات اگر قرض وقت پر ادا نہیں ہو رہا تو اس کو بلیک میل کیا جاتا ہے، اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو یوں براہ راست بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن اگر اس کے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، تو بڑا عجیب و غریب اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ ان کے گھر میں بے دھڑک داخل ہو جانا، ان کی عورتوں کو ہراساں کرنا، اور بڑا عجیب و غریب انداز ہوتا ہے۔ تو یہ بلیک میل کرنا، ان کو ڈرانا دھمکانا، یہ بھی بدقسمتی سے آج ایک عام تاثر ہے۔ بلکہ جو اس طرح کا کام کرتے ہیں تو بسا اوقات وہ ایسے لوگوں کو رکھتے ہیں کہ یار یہ جو آدمی ہے نا یہ رکھنا ہے، تاکہ جس سے ہماری قسطیں وصول کرنی ہے، جس سے ہمارا قرض وصول کرنا ہے نا، یہ ذرا سا مطلب روب سے بات کرے گا تبھی ملیں گے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اور بعض لوگ مقروض کی عزت نفس کو مجروح یعنی ہرٹ کرتے نظر آتے ہیں، تو اسی طرح ادائیگی میں تاخیر مقروض کی بے عزتی کرنے میں ذرا بھی نہیں ہچکچاتے۔ اگر آپ نے اپنا مکان دیا ہے کرایہ دار نے کرایہ وقت پر ادا نہیں کیا، اندازہ لگائیں وہ بیچارہ کسی سبب سے دوسرے شہر چلا گیا کہ میں کچھ کما کر بھیجوں تاکہ آپ کا کرایہ ادا کرنا ہے، اور آپ نے وہاں سے اس کے گھر کا سارا سامان نکالا، بچوں کو نکالا، بچیوں کو نکالا، گھر کے افراد کو نکال کر تالا لگا دیا۔ آپ بتائیں یہ انداز کیسا ہے؟ کتنی بے رحمی ہے اس میں، کتنی بے رحمی ہے۔ تو شور مچا کر پڑوسیوں کو جمع کرتے ہیں، پھر سب کے سامنے مقروض کی عزت کی دھجیاں اکھیڑتے ہیں، اور ایذائے مسلم جیسے کبیرہ گناہ میں ملوث نظر آتے ہیں۔ تو ایسوں کو بھی مقروض سے نرمی اور آسانی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر مقروض مالدار ہے اور ادائیگی پر قادر ہونے کے باوجود قرض ادا نہ کرے، یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ایک الگ پورا موضوع ہے، اس پر بھی چند باتیں عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم نے قرض لیا ہے تو اب ہمیں ادائیگی میں بھی جلدی کرنی ہے۔ قرض خواہ سختی کے ساتھ اپنے قرض کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، تقاضا جو ہے یہ بھی نرمی سے کرنا چاہیے۔ اور ہمارے اسلاف کا تو ایسا خوبصورت انداز ہوتے تھے کہ سیدنا قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے۔ اب بیمار ہوئے تو دوست احباب نے ان کی عیادت میں تاخیر کی۔ اب جب بیمار ہوتا ہے نا انسان تو بڑی امیدیں ہوتی ہے قریب کے دوست آئیں گے، اب کوئی آ ہی نہیں رہا تھا، تو آپ کو کسی نے بتایا، حیا کے باعث آ نہیں رہے کہ یار قرض ادا نہیں کیا تو عیادت کرنے کیسے جاؤں۔ تو حضرت قیس بن سعد نے فرمایا اللہ اس مال کو ذلیل و رسوا کرے جو دوستوں کو ملاقات سے روک دیتا ہے۔ پھر ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ اعلان کر دے کہ جس آدمی پر قیس بن سعد کا قرض ہو وہ اس سے بری ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ شام تک ملاقات اور عیادت کرنے والوں کی اتنی بھیڑ لگ گئی کہ آپ کے گھر کی سیڑھی ٹوٹ گئی۔ اس سے پتہ چلا کہ اپنے دوستوں سے کتنی خیر خواہی کیا کرتے تھے، کتنی دلجوئی کا انداز ہوتا تھا۔ تو پھر جو قرض لیتا ہے تو یہ یاد رکھیے گا کہ اس قرض کو اچھی طرح ادا کرنا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین شخص وہ ہے جو قرض اچھی طرح ادا کرے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں
اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ اگر مقروض بغیر شرط لگائے قرض سے کچھ زیادہ دے دے، خواہ وصف یعنی مثلا کھوٹے کی جگہ کھرا روپیہ واپس کرنا کی زیادتی ہو، یا تعداد 30 روپے کے بدلے 40 روپے واپس کرنا ہے، وہ سود نہیں ہے۔ سود وہ ہے جو قولاً یا عادتاً مشروط ہو۔ مزید مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ دوسرا یہ کہ مقروض قرض خواہ کو خوش دلی سے قرض ادا کرے۔ بھئی آپ نے قرض لیا نا، اب آپ اگر دیتے ہیں تو یہ بھی خوش دلی سے دیں۔ اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو آپ جتنے عزت کے ساتھ لیا تھا اسی عزت کے ساتھ دے بھی دے، اس کی فضیلت ہے۔ اور قرض جب بھی لینا ہو آپ دیکھیں گے نیت کیا ہے آپ کی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگوں کے مال قرض لے، جس کے ادا کر دینے کا پختہ ارادہ رکھے، اللہ عز و جل اس سے ادا کرا ہی دیتا ہے۔ جو ان کے برباد کرنے کا ارادہ کرے تو اللہ اس پر بربادی ڈالتا ہے۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ جس کی نیت قرض لیتے وقت ہی ادا کرنے کی نہ ہو، اب یہ تعلق ہمارا دل سے، ہم قرض لے رہے، ہم اپنی نیت پر غور کریں کہ دینے کا ارادہ بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جب جس کی نیت قرض لیتے وقت ہی ادا کرنے کی نہ ہو، پہلے ہی سے مال مارنے کا ارادہ ہو، ایسا آدمی بے ضرورت بھی قرض لے لیتا ہے اور ناجائز طور پر بھی۔ غرض یہ کہ حدیث بہت سی ہدایتوں پر مشتمل ہے اور تجربے سے ثابت ہے کہ نیک آدمی کا قرض ادا ہو ہی جاتا ہے، خواہ زندگی میں خود ادا کرے یا بعد موت اس کے وارث ادا کرے، جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد حضور کا قرض ادا کیا، زرہ چھڑائی۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو بروز قیامت رب تعالیٰ اسے مقروض کا قرض اس کے قرض خواہ سے معاف کرا دے گا، یا قرض خواہ کو قرض کے عوض جنت کی نعمتیں بخش دے گا۔ بہرحال حدیث واضح ہے، تو اس پر اعتراض نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرض کیوں رہ گیا تھا، وہ رب نے کیوں ادا نہ کرایا، کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادا کرنا رب تعالیٰ ہی کی طرف سے تھا۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قرض اگر لیا جائے تو قرض ادا کرنے کی نیت بھی رکھی جائے، اور ایک بڑا پیارا وظیفہ یہ بھی سماعت فرما لیں، انشاءاللہ اس پر بھی عمل کریں گے تو اس کی برکتیں ملیں گی۔ مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ آپ کے پاس ایک مکاتب غلام آیا اور عرض کی کہ میں اپنی کتابت کا مال ادا کرنے سے عاجز آ گیا ہوں، میری کچھ مدد فرمائیے۔ تو مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ کیا میں تجھے وہ کلمے نہ سکھا دوں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے، اور ان کلمات کی برکت یہ کہ اگر تجھ پر پہاڑ برابر بھی قرض ہو تو اللہ تعالیٰ تجھ سے ادا کرا دے۔ تم یہ پڑھا کرو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ، مجھے اپنے حلال کے ذریعے اپنے حرام سے تو کافی ہو جا، اور مجھے اپنی مہربانی سے اپنے سوا سے بے پرواہ کر دے۔ یہ وہ دعا ہے جو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعلیم فرمائی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو یہ کلمات پڑھے اگر پہاڑ برابر بھی قرض ہو تو ادا ہو جائے۔ تو یہ صراط الجنان میں سورہ بقرہ کی 280 آیت کی جو تفسیر ہے، اس میں یہ وظیفہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قرض اگر لینا ہے اچھی نیتوں سے لیں۔ اور اس ضمن میں ایک پیاری حدیث میں آپ کو سناؤں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے دوسرے شخص سے 1000 دینار بطور قرض مانگے۔ اس نے کہا کہ تم کسی کو گواہ لے آؤ تاکہ وہ اس قرض پر گواہ بنے۔ تو قرض مانگنے والے نے کہا کہ اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے۔ دوسرے شخص نے کہا کہ پھر تم کسی کفیل کو لے آؤ۔ اس نے جواب دیا کہ اللہ کا کفیل ہونا بہت ہے۔
اس پر دوسرے شخص نے کہا کہ تم سچ کہتے ہو. پھر ایک معینہ مدت کے وعدے پر اسے 1000 دینار بطور قرض دے دیے. قرض لینے والا شخص اپنے کام کے سلسلے میں دریائے سفر پر چلا گیا، اپنا کام مکمل کیا. اس کے بعد اس نے کشتی کی تلاش شروع کر دی تاکہ وعدے کے مطابق قرض ادا کر سکے، لیکن کوئی کشتی نہ ملی. تب اس نے ایک لکڑی کا کھوکھلا تنا لیا اور اس کے اندر 1000 دینار اور قرض خواہ کے نام ایک پرچہ لکھ کر رکھ دیا. پھر کسی چیز سے لکڑی کا منہ بند کر دیا. پھر اس لکڑی کو لے کر دریا پر آیا اور یہ دعا کی کہ اے اللہ، تجھے خوب علم ہے کہ میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار قرض لیے تھے. اس نے مجھ سے کفیل کا مطالبہ کیا. میں نے کہا کہ اللہ کا کفیل ہونا کافی ہے. وہ تیری کفالت پر راضی ہو گیا. اس نے مجھے گواہ لانے کا مطالبہ کیا تو میں نے کہا اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے. وہ تیری گواہی پر راضی ہو گیا. میں نے کشتی تلاش کرنے کی پوری کوشش کی تاکہ اس کی طرف رقم بھیج دوں، لیکن میں اس پر قادر نہیں ہوں. اب یہ رقم والی لکڑی اے مولا تیری سپرد کرتا ہوں. پھر اس شخص نے وہ لکڑی دریا میں ڈال دی. وہ شخص وہاں سے واپس آ گیا. اس عرصے میں کشتی تلاش کرتا رہا تاکہ اپنے شہر کی طرف واپس جا سکے. دوسری طرف قرض خواہ بھی دریا کے پاس آئے کہ شاید کوئی کشتی آئے جو میرا مال لے کر آئے. اتنے میں اسے دریا کے کنارے وہ لکڑی نظر آئی جس میں 1000 دینار تھے. اس نے ایندھن کے طور پر وہ لکڑی استعمال کرنے کے لیے اٹھا لی. جب اسے چیرا تو 1000 دینار اور پیغام پر مشتمل پرچہ ملا. چند دن بعد قرض لینے والا شخص دریا پار کر کے آیا اور 1000 دینار لا کر کہنے لگا اللہ کی قسم میں مسلسل کشتی تلاش کرتا رہا تاکہ تمہاری رقم وقت پر پہنچا سکوں، لیکن اس سے پہلے مجھے کشتی نہیں ملی. قرض خواہ نے اس سے پوچھا کیا تم نے میری طرف کوئی چیز بھیجی تھی؟ مقروض نے جواب دیا میں جس کشتی پر آیا ہوں اس سے پہلے مجھے کشتی نہیں ملی جس پر میں تمہارے پاس آتا. تو قرض خواہ نے کہا کہ بے شک اللہ عز و جل نے تمہاری وہ رقم مجھے پہنچا دی ہے جو تم نے لکڑی میں رکھ کر میرے پاس بھیجی تھی. چنانچہ وہ شخص 1000 دینار لے کر خوشی خوشی واپس چلا گیا. اللہ تعالیٰ اسباب بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اسباب بناتا ہے. اور پھر یہ بھی ایک ذہن بنا ہے ہمیشہ کے لیے کہ اگر مشکل آتی ہے، ذری زندگی کا ایک پورا سفر ہے، آزمائشیں، تکلیفیں ہیں. بعض اوقات ہم جتنا بندوں سے اپنی سوچ لگاتے نا کہ یار بس میرا کام کر دے گا، بس اس کی ایک نظر ہو جائے گی تو میرا کام سیدھا ہو جائے گا، اس نے اگر مجھے سپورٹ کر دیا ٹھیک ہے، یہ بھی ایک حد تک مناسب ہے. لیکن رب کی بارگاہ میں کتنا گڑ گڑاتے کہ اس طرف جب مستردل ہو، قلب بے چین ہو، پریشانیوں کے انبار ہو، اور ایسے موقع پر بندہ جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے نا تو اس کے بہت سارے کام سیدھے ہو جاتے ہیں. ایک بڑی پیاری حکایت میں آپ کو عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. ایک شخص رات کو سو رہا تھا اور اس کو نیند نہیں آ رہی تھی. ادھر ادھر وہ کروٹیں بدل رہا تھا. کافی اس نے کوشش کی سونے کی لیکن نیند نہیں آئی. آخر وہ اٹھا، کپڑے تبدیل کیے، گاڑی نکالی اور ڈرائیونگ کرتے کرتے شہر سے باہر کی طرف چل پڑا. کہیں دور ویرانے میں اس کو ایک مسجد نظر آئی. اس نے کہا چلو یار یہ مسجد خالی ہے، اس میں کچھ عبادت کرتے. گاڑی پارک کی، وضو وغیرہ کیا. جیسے ہی مسجد کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ مسجد کے اندر ایک شخص روتے روتے دعا کر رہا تھا. اب یہ بڑا حیران ہو گیا کہ اس ویرانے میں یہ شخص کہاں سے آیا، کیا مسئلہ ہے اس کا. خیر انتظار کرنے لگا. جب وہ فارغ ہوا تو اس سے پوچھا کہ بھائی خیریت، کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میری بیوی کا صبح آپریشن ہے، مجھے رقم کی حاجت ہے اور میرے پاس رقم کا انتظام نہیں ہے. کہنے لگا کتنی رقم چاہیے؟ تو کہا 10,000 روپے. اس نے اپنی جیب سے پرس نکالا، 10,000 روپے نکالے اور اس کو دیے. جیسے ہی اس نے رقم لی یہ شخص کہتا ہے کہ میرے دل میں بڑا سکون ہو گیا. میں نے سوچا کہ یار لگتا ہے مجھے اسی کام کے لیے بھیجا گیا ہے. اب اس نے اپنی جیب سے دوبارہ پرس نکالا اور کہا کہ یہ کارڈ میرا رکھ لو، تمہیں جب بھی ضرورت ہو
جب بھی تم کسی تکلیف میں ہو مجھ سے رابطہ کر لینا، میں تمہارا مسئلہ حل کر دوں گا۔ اس شخص نے 10,000 تو لے لیے، کارڈ واپس کر دیا، کہہ رہا یہ کارڈ رکھ لو۔ کہا کیوں؟ کہا میرے پاس اور انتظام ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں بڑا حیران ہوا کہ جب اس کے پاس انتظام ہے تو یہ رو کیوں رہا تھا؟ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تیرے پاس کس کا انتظام ہے، کس کو تو مدد کے لیے پکارے گا؟ وہ کہا کہ جس نے تجھے آج بھیجا ہے۔ میں جب بھی پریشان ہوں گا، جب بھی مجھے تکلیف ہوگی، میں اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا، میرا مالک میرے مسئلے حل کر دے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں عافیت والی زندگی نصیب فرمائے، کسی کا محتاج نہ کرے، اور اللہ نے اگر کچھ مال دیا، کچھ ایسے سبب بنائے، تو اللہ تعالی ہمیں خوش دلی کے ساتھ اپنے غریب اور ضرورت مند مسلمانوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان پر خاتمہ